یورپ کے بارے میں تو آپ نے سنا ہوگا کہ سردیوں کے موسم میں وہاں -10 ڈگری سیلسیس سے -40 ڈگری سیلسیس تک کی سردی پڑنا ایک نارمل بات ہے، لیکن اس سے وہاں کے حالات اتنے زیادہ خراب ہو جاتے ہیں کہ وہاں نظام زندگی مکمل طور پر رک جاتا ہے۔ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے اسپیشل فورسز بنائی گئی ہیں جو سڑکوں سے برف ہٹا کر لوگوں کے لیے راستہ بنانے میں مدد کرتی ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ دنیا میں ایک ایسی جگہ بھی ہے جو دنیا کی سرد ترین جگہوں میں سے ایک ہے۔ جی ہاں، آرکٹک اوشن یہ دنیا کا سرد ترین علاقہ ہے اور اس میں کچھ مقام تو ایسے ہیں جہاں ابھی تک کسی انسان نے قدم نہیں رکھا۔ آرکٹک اوشن میں سارا سال پانی -30 ڈگری سیلسیس تک ٹھنڈا رہتا ہے اور سردیوں میں یہ پانی اس سے بھی زیادہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، جس وجہ سے یہ پانی برف کی موٹی موٹی تہوں میں جم جاتا ہے۔ کچھ حصوں میں تو اس کی موٹائی 10 سے 15 فٹ ہوتی ہے، لیکن اس سب کے باوجود بھی کچھ شپس کو اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے آرکٹک اوشن میں سے گزرنا پڑتا ہے، اور اگر کوئی شپ کسی حادثے کا شکار ہو جاتا ہے یا برف میں پھنس جاتا ہے تو کئی مہینوں تک اس شپ کو وہیں رہنا پڑتا ہے، کیونکہ ایسے حالات میں ان تک ریسکیو ٹیمز کا پہنچنا بھی ناممکن ہوتا ہے۔ لیکن اس مسئلے سے بچنے کے لیے آرکٹک اوشن اور پوری دنیا میں موجود سمندر میں جمی برف کو توڑ کر وہاں سمندری راستہ بنانے کے لیے آئس بریکرز کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ان شپس کو خاص طور پر برف کو توڑنے کے لیے ڈیزائن کیا جاتا ہے۔ اس وقت دنیا میں بہترین نیوی امریکہ کے پاس موجود ہے، جس میں 11 ایئر کرافٹ کیریئرز موجود ہیں۔ ان کو سمندر میں کسی بھی پلین کو لینڈ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، لیکن برف میں یہ شپس مکمل طور پر بیکار ہیں۔ اس لحاظ سے رشیا کی نیوی دنیا میں نمبر 1 پر ہے، کیونکہ ان کے پاس ٹوٹل 37 برف توڑنے والے جہاز موجود ہیں۔ اب بات کرتے ہیں کہ دنیا میں سب سے بڑے آئس بریکرز کون سے ہیں اور یہ کیسے کام کرتے ہیں۔ انفارمیٹیو مائنڈز کی ایک نئی ویڈیو میں آپ کا ویلکم کرتے ہیں۔ نمبر 8، ٹیری فاک۔ یہ ایک ہیوی آئس بریکر شپ ہے جو کہ کینیڈا کی ملکیت میں ہے۔ 1957 سے ہی یہ آئس بریکر کینیڈا کوسٹ گارڈ کے پاس موجود ہے۔ یہ آئس بریکر کینیڈا کے سمندری حصوں میں سے گزرنے والے جہازوں کو سروسز دیتا ہے اور ان کو محفوظ رکھتے ہوئے کینیڈا کے سمندر میں موجود خطرناک برفیلے راستوں سے نکالتا ہے۔ 88 میٹر لمبا اور تقریباً 18 میٹر کی چوڑائی رکھنے والا یہ جہاز اپنے ساتھ 2000 ٹن سے زائد وزن کھینچنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ نمبر 7، USCGC ہیلی۔ امریکہ کے پاس اس وقت سب سے بڑا اور جدید ٹیکنالوجی سے بھرا یہ آئس بریکر موجود ہے۔ اس کو 1999 میں بنایا گیا تھا اور اس کی ٹوٹل لمبائی 420 فٹ ہے اور مکمل چوڑائی 82 فٹ ہے۔ اس آئس بریکر کو خاص طور پر ایسی جگہوں تک پہنچنے کے لیے بنایا گیا تھا جہاں برف کی بہت موٹی تہوں کی وجہ سے ابھی تک کوئی انسان نہیں پہنچ پایا۔ اس میں ایک بہت بڑی اور سائنٹیفک لیبارٹری ہے جو کہ 4200 میٹر اسکوائر میں پھیلی ہوئی ہے۔ اس آئس بریکر کو استعمال کرتے ہوئے سائنٹسٹ برف سے ڈھکی چھپی جگہوں پر جاتے ہیں اور وہاں ریسرچ کرتے ہیں۔ اس میں ٹوٹل 4 انجنز لگائے گئے ہیں جو کہ 60,000 سے بھی زیادہ ہارس پاور پروڈیوس کرتے ہیں۔ اس پاور سے یہ 70 ناٹس کی سپیڈ سے چلتا ہے اور تقریباً 5 میٹر موٹی برف کو پھاڑ کر زبردستی راستہ بناتا ہے۔ نمبر 6، شائرس 5003۔ یہ ایک جاپانی آئس بریکر شپ ہے جس کو 2008 میں بنایا گیا تھا۔ اس کو خاص طور پر جاپان میری ٹائم سیلف ڈیفense فورس کے لیے بنایا گیا تھا۔ یہ آئس بریکر انٹارکٹیکا میں جانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کا ٹوٹل وزن 20,000 ٹن ہے اور یہ اپنے ساتھ 1100 ٹن وزنی کارگو شپ کو کہیں بھی لے جا سکتا ہے۔ 138 میٹر لمبا اور 28 میٹر چوڑائی والے اس جہاز میں 100 سے زائد لوگوں کے رہنے کے لیے جگہ موجود ہے۔ اس کی میکسیمم سپیڈ 20 ناٹس ہے اور 5 میٹر موٹی برف کو توڑتے ہوئے یہ 3 ناٹس کی سپیڈ سے چل سکتا ہے۔ نمبر 5، ایسے ایگولہاز سیکنڈ۔ اس آئس بریکر کو 2012 میں بنایا گیا تھا جو کہ افریقہ کے جمے ہوئے سمندر میں چلتا ہے۔ اس کی ٹوٹل لمبائی تقریباً 135 میٹر ہے اور اس کی چوڑائی تقریباً 22 میٹر ہے۔ اس میں ٹوٹل 4 انجنز موجود ہیں جو کہ 16,000 ہارس پاور کی انرجی پروڈیوس کرتے ہیں۔ اس آئس بریکر کو انٹارکٹیکا میں موجود ساؤتھ افریقہ کے ریسرچ اسٹیشن تک سائنٹسٹ کو لانے اور لے جانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ جہاز اگر ایک دفعہ سمندر میں نکل پڑے تو 28,000 کلومیٹر کا فاصلہ 60 ناٹس کی سپیڈ سے کور کر سکتا ہے۔ نمبر 4، یامال۔ یہ ایک رشین آئس بریکر شپ ہے جو کہ نیوکلیئر انرجی سے چلتا ہے۔ اس کی ٹوٹل لمبائی 140 فٹ اور چوڑائی 30 فٹ ہے اور اس کا ٹوٹل وزن 30,000 ٹن ہے۔ اس آئس بریکر میں آپ کو لائبریری، جم وغیرہ سب کچھ مل جائے گا۔ اس رشین آئس بریکر میں ایک ہیلی کاپٹر ہر وقت موجود رہتا ہے جو کہ کسی بھی ہنگامی صورتحال میں استعمال میں لایا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ آئس بریکر ایک وقت میں 2 جہازوں کو ریسکیو کر سکتا ہے۔ نمبر 3، ٹیمر۔ یہ بھی ایک رشین آئس بریکر ہے جس کو 1998 میں فن لینڈ میں بنایا گیا تھا۔ اس کو خاص طور پر جنگ میں استعمال کرنے کے لیے بنایا گیا تھا اور اسے اس وقت سوویت یونین
یونین کے لیے بنایا گیا تھا۔ جب آرکٹک اوشن میں حالات خراب ہو جاتے ہیں تو اس آئس بریکر کا استعمال کرتے ہوئے وہاں آپریٹ کیا جاتا ہے۔ 150 میٹر لمبا اور 29 میٹر چوڑائی رکھنے والا یہ جہاز ایک نیوکلیئر پروسیس سے چلتا ہے جس سے 59,000 ہارس پاور پروڈیوس ہوتی ہے۔ اس طاقت سے یہ 2 میٹر موٹی برف کو آسانی سے توڑ دیتا ہے۔ اس جہاز میں ہر طرح کا جنگی سامان انسٹال ہے اور اس میں 138 لوگوں کے رہنے کی جگہ موجود ہے۔ نمبر 250 لیڈ پروبیڈی، یہ بہت زیادہ طاقتور رشین آئس بریکر ہے جس کو سال 2007 میں بنایا گیا تھا۔ 160 میٹر لمبا اور 30 میٹر چوڑائی والے اس جہاز کو خاص طور پر آرکٹک اوشن کے ان حصوں میں جانے کے لیے بنایا گیا تھا جہاں ابھی تک کوئی بھی انسان نہیں پہنچ پایا۔ اس کے علاوہ اس کے اوپر ہر طرح کا جنگی سامان موجود ہے اور 2.5 میٹر موٹی برف کو یہ جہاز آسانی سے توڑ سکتا ہے۔ اس جہاز کا ٹوٹل وزن 30,400 ٹن ہے جو کہ اپنے ساتھ 3500 ٹن وزنی کارگو لے جانے کی طاقت رکھتا ہے۔ اس میں لگے نیوکلیئر پروسیس سے 75,000 ہارس پاور انرجی پروڈیوس ہوتی ہے، اس سے یہ آئس بریکر 18 ناٹس کی سپیڈ سے چل سکتا ہے۔ اس جہاز میں 180 ممبرز رہ سکتے ہیں اور اس میں ہر وقت ایک ہیلی کاپٹر بھی موجود ہوتا ہے۔ نمبر 1 آرٹیکا، یہ دنیا کا سب سے بڑا اور پاورفل آئس بریکر شپ ہے۔ اس آئس بریکر کو رشیا کے ایک خاص پروجیکٹ کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا اور یہ سال 2020 میں مکمل طور پر تیار ہو گیا تھا۔ اس کی لمبائی 570 فٹ ہے اور چوڑائی 112 فٹ ہے۔ تقریباً 33,500 ٹن وزنی یہ جہاز بغیر کسی مسئلے کے 7 سال تک مسلسل سمندر میں کام کر سکتا ہے۔ نیوکلیئر انرجی سے چلنے والا یہ رشین آئس بریکر شپ ٹوٹل 22 ناٹس کی سپیڈ سے چل سکتا ہے اور تقریباً 9 فٹ موٹی برف کو توڑنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ امید کرتے ہیں آپ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں گے اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ یہ ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔